طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے۔ اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر آپ کی وفات مبارک بھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا پیدائش، آپ کی ولادت بھی مبارک ہے اور آپ کی وفات بھی مبارک ہے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر ایک حدیث جو ہے، جو چائنا سے گھڑی ہوئی ہے، چائنی حدیث ہے، وہ بڑی شور اور اپنے جنون کے ساتھ بڑی شیئر ہو رہی ہے۔ اس کے اندر مبارکباد دی جاتی ہے کہ جو ربیع الاول کی مبارکباد پہلے دیتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ کسی مہینے کی بھی مبارکباد دینا اسلام نے یہ متعارف نہیں کروایا۔ ربیع الاول ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، اس کی مبارکباد دینے سے جہنم کی آگ حرام ہوتی، تو پھر اسلام کے اندر جہاد کرنے کا، نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا کوئی مقصد نہ ہوتا کہ سال کے بعد ربیع الاول آتا اور پہلی مبارکباد دینے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ تو چونکہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ چائنا سے بنتی ہیں اور آگے ان لوگوں کے آگے چڑھ جاتی ہیں جو خالی سوکھے نعرے لگانے والے ہیں اور اس بات کی نیت سے اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کوئی بات میرے ساتھ منسوب کی اور وہ بات میں نے نہیں کہی، تو امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ میرے بھائیوں، یہ ممبر رسول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پر آتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ممبر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور یہاں سے وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے بڑے سے بڑا جو ہے وہ بھی گھبرا جاتا ہے اور اس میں بھی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی بات حدیث یا کوئی بھی بیان کرنے سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کرنے سے پہلے انسان 100 مرتبہ سوچ لے کہ یہ بات اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک جس سن میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ سن بھی مبارک ہے، جس سال میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی وہ سال بھی مبارک ہے، جس مہینے کے اندر آپ کی پیدائش مبارک ہوئی وہ مہینہ بھی افضل ہے، اور جس دن کے اندر آپ کی ولادت ہوئی وہ دن بھی افضل ہے، اور وہ گھڑیاں جن گھڑیوں کے اندر آپ روح زمین پر تشریف لے کر آئے وہ گھڑیاں بھی سب سے افضل ہیں۔ آپ کی ولادت کی کائنات کے اندر کوئی آدمی بھی مخالفت نہیں کر سکتا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصارہ ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا انکار نہیں کرتا۔ یہ بات کنفرم ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ
پیدا ہوئے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی اور مشہور حدیث موجود ہے، واقعہ موجود ہے، ابو لہب کو جب یہ پتا چلا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ بھائی جو دنیا سے جا چکا ہے، تو ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے اس خوشی کے اندر اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جس نے خوشخبری دی تھی کہ آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے، جوبن کے اندر آئے، 40 سال کا عرصہ گزرا. 40 سال کے بعد اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فران کی چوٹی پر چڑھے اور یا صباح یا صباح یا صباح اس کی آواز لگائی. یہ اس جگہ میں اس دور کے اندر ہر قبیلہ چڑھ کر یہ کوئی ان کے اوپر مصیبت آتی تھی یا کوئی بھی پریشانی یا کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو یہ اس قبیلے کے لوگ چڑھ کر یا صباح کی آواز لگاتے تھے اور سارے لوگ مدد کے لیے آ جاتے تھے. 40 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زبان مبارک کے ساتھ یا صباح کی آواز لگائی جس زبان سے موتی اگر جھڑتے ہیں تو فرشتے بھی کھلکھلا جاتے ہیں. سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ آواز لگانے والے کون ہیں. جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، آپ کی آواز پہ لبیک کہا. جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں. میرے بھائیوں وہی لونڈی کو آزاد کرنے والا ابو لہب بھی آ گیا. جب سارے متوجہ ہوئے کہ آپ کیا ارشاد فرمانے لگے ہیں، آپ اتنے حسن اخلاق کے پیکر، انک لعلی خلق عظیم، جس کو اللہ کہے، جن کی زبان کی قسم آسمان والا رحمان اٹھائے، جن کے چہرے کی قسم آسمان والا رب اٹھائے، جو مکے کے اندر چلتے ہی آسمان والا رب قرآن بناتا ہے اور قرآن بنا کر کیا کہتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے ان پتھروں کی بھی قسم ہے جن کے ساتھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک کی تلیاں لگی. آپ مجھے یہ بتائیں جن کے حسن و اخلاق کا، جن کے چہرے کا، جن کے زلفوں کا، جن کی ذات کی قسم اللہ اٹھائے، اور جب میرے نبی کی بات آئے تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرا رب کہے میرے محبوب تجھے تیرے رب کی قسم ہے، تجھے تیرے رب کی قسم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اتنی عظیم زبان، اتنا اعلیٰ اخلاق کائنات کے اندر کوئی ایسے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کو جمع کر کے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اتنا حسین و جمیل جملہ کہا، اتنا پیاری دعوت عطا کی. فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم یہ جو 360 مکے میں رکھے ہوئے ہیں ان کی پوجا نہ کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کو مشکل کشا مانو. اب یہ جملے نکل رہے تھے حسین و جمیل زبان کے ساتھ. ان جملوں سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ 40 سال میں نے
آپ کے اندر گزارے. بچپن میرا آپ نے دیکھا, جوانی میری آپ نے دیکھی, اب میں بڑھاپے کے اندر جانے لگا ہوں اور 40 سال کا عرصہ رات دن میں نے آپ کے اندر گزارا ہے. اگر کسی کی کوئی انگلی میرے اوپر اٹھتی ہے یا میرے اوپر کردار پر کوئی انگلی اٹھتی ہے تو آپ میرے اوپر انگلی اٹھائیں. سب نے کہا نہیں, آپ صادق الامین ہیں. یکجان ہو کر کہا. پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ کسی کا کوئی اعتراض ہو, کسی کو میں نے گالی دی ہو, کسی کا دل دکھایا ہو, کسی کا مال کھایا ہو, تو سب نے کہا آپ صادق الامین ہیں. اس کے بعد جب یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی جب دعوت دی تو سب سے پہلے جس انگلی کے ساتھ اپنی لوڈی کو آزاد کیا تھا, اپنے بھائی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر, اسی انگلی اسی ہاتھ کے ساتھ پتھر اٹھایا. لہٰذا جماعتنا ستیہ ناس ہو, اے محمد جس کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا ہے, اسی انگلی اسی ہاتھ سے سب سے پہلی گالی, سب سے پہلا پتھر رخسار نبوت پر اٹھانے والا وہی ابو لہب تھا, جس نے خوشی کے اندر لوڈی کو آزاد کیا تھا. وہی انگلی ایسے ماری تھی, لوڈی آزاد ہو گئی. اسی انگلی کے ساتھ پتھر اٹھایا اور آپ کے نعوذ باللہ چہرے پر دے مارا, آپ کو زخمی کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خوشی منانے والے لازمی نہیں ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کے وفادار ہوں. کبھی کبھار آنکھوں کا دیکھا جھوٹ نکلتا ہے, کبھی کبھار کانوں کا سنا بھی جھوٹ نکلتا ہے. میرے بھائیوں, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آمنہ کے گھر سے شروع نہیں ہوتی, ربیع الاول کے مہینے سے شروع نہیں ہوتی. میرے محمد رسول اللہ کی تعریف ابھی دنیا کے اندر آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے, ابھی دنیا کے اندر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا. میرے محمد رسول اللہ کی تعریف آسمانوں والا رحمان کر رہا تھا. آسمانوں والے رب نے آدم سے پہلے میرے محبوب کو نبی بنا دیا تھا, لیکن سلسلہ درجہ بدرجہ چلتا آیا. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی تعریف شروع ہوتی, اور اگر پوری کائنات مل کر آپ کی تعریف نہ کرے, میرے محمد رسول اللہ کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آتی. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اگر خالی وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ ہوتا پھر بھی کام پورا تھا, لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کی تعریف کی تو وَرَفَعْنَا لَكَ, لَكَ کاف کا یہاں پہ دیوار کھڑی کر دی اور دیوار ایسی لگا دی. فرمایا میرے محبوب یہ جو ذکر ہم آپ کا بلند کر رہے ہیں, وَرَفَعْنَا لَكَ صرف آپ کا ذکر. یہ کاف جو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ یہ صرف خاص محبوب کے لیے ہے. میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا, اور جو ذکر میرا رب اپنے محبوب کا بلند کرے تو ہم اس ذکر کو بلند کرنے میں کیا جسارت ہم کر سکتے ہیں. پوری کائنات کے پانی کو آپ جمع کر لیں, اس پانی کو سیاہی بنا لیں, زمین آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں, انسان ہیں, حیوانات ہیں, ساری مخلوق کے ہاتھوں میں قلم دے دیں, اور ساری مخلوق آپ کی تعریف لکھتے 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 تھک جائے گی, مر جائے گی, قبر کی 4 دیواریوں کے اندر چلے جائے گی, اور تھک ہار کر کہے گی کہ ہم جو ہے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہم سے تعریف کا حق نہیں. اور پوری کائنات جہاں تعریف کرتے کرتے تھک ہار کر جہاں سے تعریف کا آغاز ہوتا ہے, انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ. آپ ایک مرتبہ لفظ محمد کہیں, آپ کے لب مل گئے, اور آپ جب ان کی بات مانیں گے تو یقیناً آپ کے دل بھی جو ہے یہ بھی مل جائیں. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کے اندر بیٹھی تھی، آپ کے چاچا آئے، آ کر کہنے لگے کہ میرے بھتیجے، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، فرمایا چاچا جان میں بتاؤں آپ کی مٹھی کے اندر کیا ہے، یا آپ کی مٹھی کی چیز بتا دے کہ محمد بن عبداللہ کی کیا حیثیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاچا نے کہا بھتیجا پھر یہ تو بات ہی بہت اور اچھی ہو گئی، کہا اس مٹھی کو کان کے ساتھ لگاؤ۔ جب کان کے ساتھ لگایا، وہ کنکریاں جو ان چاچا کے ہاتھ کے اندر ہیں وہ کنکریاں پڑ رہی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کنکریاں کہہ رہی ہیں میں آپ کے بھتیجے کی دعوت جو ہے کہ اللہ کی کوئی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کنکریوں نے اللہ کی گواہی دی، اور وہ کنکریاں پڑھ رہی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اب اس کلمے کے اندر آپ سارے نبیوں کے کلمے لگائیں، ان کلموں کے اندر یہ والے الفاظ نہیں ہیں، یا تو وہاں آئیں گے اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ نام آئیں گے، لیکن جو الفاظ اس کلمے کے اندر ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ نے اس کلمے کا جز بنایا ہے، اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ورسول، پہلے بندے کا ذکر کیوں کیا؟ بندے کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنے نبیوں کو یا تو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، اور بہت سارے ایسے لوازمات ہوئے جن کے اندر ان امت کے لوگوں نے غلط کیا کہ نبی کو رب بنا دیا۔ اللہ نے مسلمان ہونے کے لیے پہلے کلمے کے اندر یہ الفاظ لائے کہ عبدہ و رسولہ، کہ تم اقرار کرو کہ یہ پہلے اللہ کا بندہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ پہلے اللہ کا بندہ ماننا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کیسے ماننا ہے؟ جب میرا نبی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بندگی کی حد پار کر دیتا ہے۔ جب میرا نبی مکے میں چلتا ہے تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیتا ہے۔ جب میرا نبی میرے رب کے لیے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں میرا نبی بھی میرے رب کا ذکر جب بیان کرتا ہے تو لبیک کا کاف کا ذکر آیا، لبیک کا اللہم لبیک، میرے رب صرف میں تیری ذات کے لیے حاضر ہوں۔ کس کے لیے؟ صرف ایک تیرے لیے حاضر ہوں، اور صرف تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ کا ایک نام احمد ہے، اور احمد کا معنی یہ ہے کہ تعریف کرنے والا، اور میرے رب کی جتنی روئے زمین پر تعریف میرے نبی نے کی ہے، کائنات میں کسی نے رب کی تعریف نہیں کر سکتا، اور میرے نبی کی تعریف میرے رب نے جو کی ہے وہ کسی اور انبیاء کی بھی اتنی تعریف نہیں کی۔ ابھی زمین اور آسمان نہیں بنا تھا، رب العالمین نے فرمایا سارے انبیاء کو جمع کیا عالم ارواح کے اندر، آدم ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اس جلسے کے اندر سارے انبیاء ہیں، یہاں سارے مہمان جو ہیں وہ مہمان خاص ہیں، عام نہیں ہے کوئی بھی، ان کے اندر سارے حسین و جمیل ہیں۔ اس جلسے کے اندر کوئی بھینگا آپ کو نظر نہیں آئے گا، آنکھ سے کانا دجال۔ وہاں کون نظر آئیں گے؟ سارے نبی حسین و جمیل نظر آئیں گے۔ اور وہاں جو ہے موضوع کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم. اس موضوع کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے میرے رسولوں کی جماعت، تمہیں میں نے دنیا پر بھیجنا ہے، اور تمہاری امت کے اندر، تمہاری نبوت کے اندر، تمہاری رسالت کے اندر وہ نبی محمد بن عبداللہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ جو پوری کائنات کا نبی ہوگا، اگر وہ آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے. تم نے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کی اتباع بھی کرنی ہے. یہ ترغیب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اور سارے انبیاء کی جماعت ہے، ان کی ارواح ہیں، اور اس ارواح کے اندر کوئی اور نہیں ہے، سارے نبی ہیں، اور موضوع محمد رسول اللہ ہے، اور موضوع کو بیان کرنے والا اللہ ہے. خطاب میرے رب نے کیا، سب نے وہاں پہ اقرار کیا. میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا رسول کہہ کر نہیں پکارا. آپ نبیوں کو دیکھیں قرآن کے اندر یا موسیٰ یا عیسیٰ، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے، یا آدم بھی ملے گا. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے؟ آج جس تعریف کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کمکمے والی تعریف کر دی، جھنڈیاں لگا دی، حلوہ تقسیم کر دیا، سال کے پورے 11-12 مہینے آرام خوری میں گزار لیے، ایک دن اور 10 دن جو ہے ماشاءاللہ پیٹ کے لیے چندے جمع کرنا، کھانا، حلوے کھانا، جھنڈیاں لگانا، ناچنا کودنا، مبارک دینی، اور آگے آگے نور والے آگے 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 دلارے آگے. اس تعریف کا ذکر نہ میرا اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور نہ محمد رسول اللہ اس کو پسند فرماتے. یہ چائنا کی جو ہے نا یہ خوشی ہے، چائنا کا لیول ہے، اندر سے الفاظ بڑے سخت ہیں قرآن کے ہیں کہ کلمہ کو مشرک ہیں، اور مشرک ہوتا ہے چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمے کا انکار کرنے والا ہو. مشرک کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام ان الشرک لظلم عظیم. کائنات کے اندر ڈکیتی اتنا بڑا ظلم نہیں، قتل کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا ظلم میرا رب شرک کو کہہ رہا ہے. اسی لیے آج لوگوں کا عقیدہ اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے دین اپنی مرضی کا بنا کر انہوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ منسوخ کیا ہوا. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی ویسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. تعریف وہ ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ معراج پر جاتے ہیں، معراج سے واپس آتے ہیں، آ کر بلال کو ملتے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے اور بھی حسین و جمیل تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے، لیکن میرے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلال کو پوچھا، آج ہم تعریف تو کرتے ہیں، آپ کا میں نام لوں، آپ کی تعریف کروں، آپ بڑے خوش ہوں گے. آپ ان سے تو پوچھیں کہ آپ ہماری تعریف کرنے پہ کتنے راضی ہوتے ہیں. آئیں محمد رسول اللہ کی محفل میں ہم اپنی تعریفیں لے کر جاتے ہیں اور ابو لہب کی تعریف کو دیکھتے ہیں. ابو لہب نے محمد رسول اللہ کی اتنی تعریف کی، آپ شعیب ابی طالب کے اندر گرفتار ہیں، آپ قید کی صحبت برداشت کر رہے ہیں، اور ابو لہب جو ہے آپ کا چاچا ہے، پچھلے پیر میں ابو لہب محمد رسول اللہ، ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک اس جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا. وجہ کیا ہے کہ دشمن جب حملہ آور کرتا ہے تو پچھلی پیر میں کرتا ہے، اور بستر تبدیل کرنے کی محبت کیا ہے کہ کوئی دشمن میرے بھتیجے محمد رسول اللہ کو آنچ نہ آنے دے. کتنی بڑی تعریف ہے.
اس تعریف کے اندر، اس دفاع کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑ رہے ہیں قرآن سنانے کے جرم کے اندر، ابو طالب اپنی کمر آگے کر دیتا ہے اور وہ پتھر ابو طالب کی کمر پہ لگتے ہیں، اپنے بھتیجے کو بچا لیتے ہیں زخمیوں سے، زخم ہونے سے۔ اس سے بڑی کوئی تعریف اور دفاع ہے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے لوگوں اور مولویوں کے پیچھے نہیں جانا، پیروں کے پیچھے نہیں جانا، میں نے جانا ہے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے پیچھے جانا۔ میرے محمد رسول اللہ نے ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، ابو طالب نے محمد رسول اللہ کی پرورش کی، لیکن ضد اور عناد کے اندر کلمہ نہیں پڑا۔ میرے محمد رسول اللہ نے ابو طالب کو اتنی بات کہی، آپ کلمہ پڑھ لیں میرے کان کے اندر، اور میں کل قیامت والے دن تمہاری سفارش کر سکوں اور کلمے کی گواہی دے دوں۔ ضد اور عناد نے کہا مرتے دم بھی میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، لوگ کہیں کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیں۔ اس تعریف کی وجہ سے، اس کردار کی وجہ سے اللہ نے ابو طالب کو جنت نہیں دی، حالانکہ کردار بہت بڑا ہے، پرورش ہے، دفاع ہے۔ پچھلے پیر رات کو آپ کا بستر مبارک جو ہے دوسری جگہ لے کر جانا کہ دشمن آپ کو کوئی آنچ نہ لے آئے، اتنی بڑی بات کے اندر اللہ نے جنت نہیں دی۔ اللہ نے جنت کہاں رکھی ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کے اندر رکھی، کلمہ پڑھنے کے ساتھ، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ۔ پھر ہم بلال حبشی کے پاس جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ نے بلایا، فرمایا بلال میرے ادھر آؤ، کیا کرتے ہو؟ میں جنت میں جب گیا تو جنت کے اندر میں چل رہا تھا، میرے آگے تیرے جوتوں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی، اے بلال تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کا وہ دیوانہ، اللہ کے نبی کا وہ دوست، وہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذرا سوچنا، ہم جو تقلید کرتے ہیں، ہم جو یہ رسالت کے اندر شرک کرتے ہیں اور ہم اماموں کو برابر لے آتے ہیں، رب کائنات کی قسم سارے ایمان بلال حبشی کے جملے کا جواب نہیں دے سکتے، اس پہ قربان جائیں۔ فرمایا میرے محبوب میں کچھ بھی نہیں کرتا، جو آپ کرتے ہیں وہی بلال کرتا ہے۔ فرمایا آپ جیسے وضو کرتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ کا طریقہ ہے شریعت کا، جیسے آپ شریعت کا طریقہ مجھے بتاتے ہیں، اور یہ بلال جو ہے وہی طریقہ اپناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آپ کی آواز اللہ نے مجھے جنت کے اندر سنائی دی، قدموں کی آواز، وہ جو جوتے ہیں بلال کے ساتھ، ان کی آواز سنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور محمد رسول اللہ خود نہیں سمجھے، علم غیب نہیں جانتے کہ یہ آواز بلال کے قدموں کی ہے، آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، جبرائیل یہ بتائیں یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ آج صحابہ کے ایمان پہ لوگ جرا کرتے ہیں، جن کو وضو کا طریقہ نہ آئے وہ صحابہ کرام پہ چڑھائی کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر ایمان رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان رکھ کر اس کی حفاظت کرنے والا میرا رب ہے، اور میرا رب انہیں تمغے دیتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ دیوانی آپ کے ہی جماعت میری ہے، اولئک حزب اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ آج بڑے بڑے لوگ جو ہیں صحابہ اکرام پہ وہ جرا کرتے ہیں، لیکن
ان کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کی بات ہے۔ ہم دوسرے کو سدھارنے پہ لگے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی نہیں سدھارا، دوسرے کے گناہوں کی ٹو لگاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ دوسرے کے گناہوں کی ٹو نہ لگاؤ، تم اپنے گناہوں کی لگاؤ۔ دوسرے کے گناہ تلاش کرنے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہم تعریفیں کرتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں، ایک مولوی کے گلے کے اندر ہار ڈالا ہوا، اور 12 ربیع الاول والے دن جب ماں جی عائشہ صدیقہ مدینے کے اندر رو رہی ہیں، ابو بکر رو رہا ہے، عمر رو رہا ہے، اور حضرت عمر تو اپنے ہوش آواز کھو بیٹھے۔ 12 ربیع الاول کو انہوں نے کہا، اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، تو محمد رسول اللہ کے فوت ہونے کا اگر کسی نے کہا تو اس کی گردن ہوگی اور عمر کی تلوار ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمر تھے جنہوں نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مِّن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جب حضرت ابو بکر نے یہ خطبہ ارشاد دیا تو فرمایا کہ آج ہی مجھے ایسے لگا ہے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں اور آج ہی میں اس کو سن رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کے اندر، دو صحابہ اکرام کے اندر یہ اختلاف آ گیا کہ آپ فوت نہیں ہوئے۔ صحابہ اکرام جو ہیں وہ داڑھی مار کر رو رہے ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ وہ رو رہی ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما جو میرے رسول اللہ کی لخت جگر ہیں، اور جن کو میرے رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ بیضا منی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہ رو رہی ہیں۔ اور 12 ربیع الاول والے دن آپ اتنی رو رہی ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد رہبر شریعت دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے مدینے کے اندر وہ منظر بتایا کہ 12 ربیع الاول والے دن صحابہ اکرام، وہ صحابہ اولئک حزب اللہ، جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری جماعت ہے، یہاں یہ رو رہے ہیں اور یہ غم زدہ ہیں، ان پہ غم طاری ہے، وہاں پہ ابو جہل اینڈ کمپنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے محمد رسول اللہ اس دنیا سے نعوذ باللہ چلے گئے ہیں اور فوت ہو گئے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیدائش کا پوری دنیا کے اندر آپ کو کوئی آدمی انکاری نظر نہیں آئے گا۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آج کے دن سبھی کو خوشی ہے سوائے ابلیس کے، کہو واستغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کسی کو بھی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی وفات مبارک جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اس مہینے کو 12 وفات کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور جاتے جاتے حلوے کے اندر جیسے بادام گریاں ڈالی گئی، جیسے حلوے نے رنگ تبدیل کیا، انہوں نے اپنے مذہب کا رنگ تبدیل کرتے کرتے 12 وفات کو جو ہے 12 ربیع الاول میں لے آئے۔ پھر حلوے نے تھوڑا سا رنگ تبدیل کیا، اور پھر انڈیا سے ان کو ڈائریکشن ملتی رہی، اور انڈیا سے ان کا دین آتا رہا، تو پھر انہوں نے اپنا ذوق تھوڑا سا اور تبدیل کر دیا۔ وہ تبدیل کرنے کے ساتھ کہا کہ یہ عید میلاد النبی، کیا عید میلاد النبی، لاہور کے اندر نعوذ باللہ عید میلاد النبی کی 2 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں، نام کیا دیا ہے؟ نفل شکرانہ۔ اور 12 ربیع الاول والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام زندگی میں پوچھ رہے ہیں، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، خوشی کیا ہے؟ سوموار والے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہوا ہوں، میرا یوم پیدائش ہے، اور میں اس خوشی کے اندر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور میں اس پیدائش پر خوشی کا اظہار روزہ رکھ کر اللہ کے حضور اپنی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اب اگر آپ نے خوشی منانی ہے تو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا اس کے نام اعمال میں بے شک یہ حدیث تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن بول کے حساب سے، سمجھانے کے حساب سے یہ بہتر ہے کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس دور کے اندر، فتنے والے دور کے اندر، تو اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا۔ آئے نا پھر ربیع الاول والے دن، 12 ربیع الاول اگر عید ہے تو پھر عید والے دن روزہ پھر کون رکھتا ہے؟ جرت کرو، فتویٰ لگاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش پر روزہ رکھتے ہیں اور تم عید مناتے ہو، حلوے کھاتے ہو، جرت کرو، فتویٰ لگاؤ، عید والے دن روزہ کون رکھتا؟ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ کہنا نہیں چاہتا عید والے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے۔ پھر جرت کرو نا، خالی یہ کہنا ہم صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، ہاتھ ڈالے ہوئے مولوی گدھا گاڑی پہ بیٹھا ہوا ناچتا کودتا آ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب کہ جناب مولانا صاحب ڈانس کر رہے ہیں، ہم بھی ڈانس کریں تو ہمیں تو اور اجر زیادہ ملے گا۔ کہو استغفر اللہ۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے محمد رسول اللہ کے بول کیا ہے؟ حضرت انس نے ان بولوں کو ریکارڈ کیا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بولوں کے راوی ہیں اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، سب کا اتفاق ہے۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت نہ ہو اور اپنے باپوں سے، والدین سے، لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرتا ہو۔ مجھے یہ بتائیں، حلوہ کھانے سے اللہ کے نبی راضی نہیں ہوتے؟ جھنڈیاں لگانے سے اور پھر نالین مبارک بنا کر، وہ نالین مبارک کتنا بڑا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے بنایا ہے جیسے میرے محبوب میرے رب کو کہتے گئے ہیں، میرے اللہ مجھے اس انداز میں بنا، میرے رب نے اسی انداز میں محمد رسول اللہ کی تخلیق کی ہے۔ تو جوتا اتنا بڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا وہ محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے؟ پھر اس کے اندر لفظ محمد لکھ کر لگا دیا گیا۔ اور میرے بھائی، میں نے پچھلے سال میں بھی یہ بات کہی تھی، ان لوگوں کا جوتا ہو، ان کے والد کا جوتا ہو، ان کے پیروں کا جوتا ہو، ان کے مولویوں کا جوتا ہو، جو ترتروں والی سرکار، جو بڑے بڑے آستانوں والے ہیں، ان کے جوتے لے کر آؤ، ان کے والد کا نام ان کے جوتوں میں لکھ کر، ان کے والد کے جوتے کے اندر اس کے والد کا نام لکھ کر میں ان کی گاڑی پہ لگاتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ یہ مجھے جینے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ میرے اوپر فتوے لگائیں گے، کہے کہ ہمارے والد کی توہین کی ہے۔ ڈنمارک والے محمد رسول اللہ کی توہین کریں، گستاخی کریں، تمہیں نظر آئے جو تم گستاخی کرو، تمہیں نظر نہ آئے۔ وہ اگر کافر مورتی کو سامنے کھڑا کر کے اگر وہ اس کی پوجا کریں، آپ اس پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ، یہ قبر میں لٹا کر اس کے اوپر سجدے کریں، یہ پھر بھی پکے مومن۔ کہو استغفر اللہ۔ میرے محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے عقیدہ توحید رکھتے ہیں اور میرے محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے رسالت کے اندر کسی امام کو شریک نہیں کرتے، کسی مولوی کو شریک نہیں کرتے۔ رسالت کے اندر بھی شرک اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ یہاں رسالت کا اقرار کرنے کے بعد میرے محمد رسول اللہ کی رسالت میں کسی امام کو برابر کرنا، امام مالک کو برابر کرنا، امام ابو حنیفہ کو برابر کرنا، رب کائنات کی قسم یہ شرک بذات رسالت کے اندر یہ شرک ہے۔ اور
اور میرے محبوب کا ثانی بنا کر تم اپنی شریعت کا نقشہ تبدیل کر دو، اور اگر ہم بولیں تو ہماری طرف تمہاری انگلیاں آئیں۔ میرے بھائیوں، ایک میرا اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ کی رسالت منوانے کے لیے آپ کو اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے اللہ کا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ میرے رسول اللہ کا دیا ہوا ہر عمل، ہر طریقہ، ہر ثواب کی نیت سے آپ کی شریعت کا مکمل کرنا، لینا یہ بھی یہ جائز ہے، اور جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے رک جانا بھی یہ محبت ہے۔ پھر ربیع الاول والے دن آپ دیکھیں لوگ داڑھیوں کو منا کر، جس داڑھی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو معاف کر دو، یہ وہ گناہ ہے، اس گناہ کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ طواف کر رہے ہیں، جن کی داڑھیاں نہیں ان کے لیے آپ طواف کر رہے ہیں، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ آپ جنت البقیع کے اندر کھڑے ہیں، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ آپ روضہ من ریاض الجنہ کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں، فرشتہ وہاں بھی گناہ لکھ رہا ہے۔ یہ وہ علانیہ گناہ ہے جو مرنے کے بعد قبر میں بھی جائے گا، اور کل میدان محشر پر اللہ کے نبی اگر اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لے تو پھر ان کی تو ستیہ ناز ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومنہم بالاحیاء والاموات۔ اے رب العالمین، جو اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ حاضرین مجلس کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے میرے بھائی ہیں، یا اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ کاروباری ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما دے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں روحانی مائیں تشریف لائی ہیں، اے پروردگار عالم ان کی بھی جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ محمد رسول اللہ کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور بدعت سے ہمیں چھٹکارا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، 2 جمعے سے میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، اور اس اعلان کے اوپر الحمدللہ میری اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے 21 بندے بنے ہیں، 1 لاکھ روپے جو مسجد کا ہمیں چاہیے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجدوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ نعم البدل اس کا جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ اسی کی مثل 5 آدمیوں کی تنخواہیں ہیں، اور فی آدمی 20,000 روپے آپ لگائیں تو کیا ان کا 20,000 روپے سے خرچہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، 5 افراد کی تنخواہیں 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ قاری عبدالحمید اوان صاحب حفظہ اللہ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا فنڈ زیادہ ہو تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہم عملے کی تنخواہ کو بڑھائیں۔ اس مہنگائی کے زمانے کے اندر ان کا کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کے بول ہیں۔ وہ فراز دلی اور اچھے انسان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اگر 1 لاکھ روپیہ مزید ہو جائے تو ہمیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس 21 افراد ہوئے ہیں، ابھی جو ہیں 80 افراد اور چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ 1,000 روپے کا نام لکھوائیں، نہیں، آپ اگر 5,000 کی توفیق رکھتے ہیں، آپ کو اور آپ کا رب جانتا ہے کتنا آپ کو مال دیا ہے۔ آپ مہینے سے مہینے 5,000 روپیہ دیں، 2,000 دیں،
ہم اس کی لسٹ یہاں پہ لگائیں گے کہ کتنے بندوں کا ہے. انشاءاللہ وہ لسٹ کے اندر جس کا نام نہ ہو تو وہ آ کر ہمیں پوچھ سکتا ہے کہ میں بھی دینے والا تھا, میرا نام تو اس میں نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پورا آڈٹ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. بھائی ہارون صاحب یہ جو ویڈیو بناتے ہیں یہ اس مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ دار بھائی ہیں. ان کے والد صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. یہ یہاں بیٹھے ہوں گے, یہ رسید انہوں نے واٹس ایپ کی ہے. بھائی ہارون صاحب سے, قاری عبدالحمید صاحب سے آپ رسید بک لے کر جائیں, نام لکھوائیں. رجسٹر میں نام لکھوانا آپ کا کام ہے. کل اس مسجد کا میدان محشر پر جب رجسٹر کھلے گا تو اس کے اندر معاونین جو ہوں گے ان کے نام لکھے ہوں گے. میرا رب تو اس چیز پہ قادر ہے, آپ کا نام دیکھ کر اللہ بغیر حساب کی جنت عطا فرما دے. میری بہنیں, میری بیٹیاں بھی آگے بڑھیں تاکہ ہم یہاں سے اعلان نہ کریں ہمارا 1 لاکھ روپیہ مہینے کا ہو, تاکہ ہم مسجد کی ذمہ داری کے اندر ہم بری الذمہ ہوں, تاکہ ہم اعلان نہ کریں. آپ میرے بھائی آج 80 بندے کم سے کم جو ہیں تو یہاں پورے ہونے چاہیے. جزاک اللہ خیر. نماز کے بعد بھائی ہارون صاحب بھی یہاں ہوگی. جزاک اللہ.